السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صدر محترم، ذمہ داران جامعہ، اساتذہ اکرام اور محترم حاضرین، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے دلوں کی سختی اسباب و علاج۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، انہی میں ایک اہم اور عظیم نعمت دل ہے۔ دل ہی وہ واحد عضو ہے جس کے دھڑکنے سے انسانی رمق باقی ہے، اور یہی وہ دل ہے جس کو ندامت کا احساس دلا کر انسان اپنی زندگی کے گناہوں کو دھو سکتا ہے، اور اسی دل کی وجہ سے انسان کل قیامت کے دن نجات پا سکتا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اس دن وہ دل کام آئے گا جو صاف ستھرا ہوگا۔ لیکن جب اسی دل میں برائی آ جاتی ہے، جب اس دل میں فساد آ جاتا ہے اور دنیا کی محبت اس میں پیوست ہو جاتی ہے، تو ایسا دل شقاوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، آئیے جانتے ہیں وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی محبت میں گم ہونا، دنیا کی وہ محبت جو رب کو بھلا دے، جو آخرت سے غافل کر دے، وہ محبت جو انسان کو موت سے غافل کر دے، تو ایسی محبت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، تمہیں مارنے کے لیے دوسری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ کہا، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حالت سیلاب کے اوپر جھانک کی طرح ہوگی۔ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ شقاوت قلبی کا دوسرا سبب ذکر الہی سے دوری۔ انسان جب رب ذوالجلال کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس کو یاد نہیں کرتا، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا، اے ابو سعید، میں آپ کے سامنے اپنی شقاوت قلبی کا شکوہ کرتا ہوں، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سختی کو ذکر الہی سے دور کرو۔ دلوں کی سختی کے اسباب میں اہم سبب رب العالمین کی نافرمانی کرنا۔ انسان اگر رب کی نافرمانی کرتا جائے تو اس کا دل پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ پھر تمہارے دل پتھر کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ حاضرین، یہ چند اسباب تھے جن کی وجہ سے انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کے تحت زنگالود ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایک انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی طرح ایک علاج رب العالمین سے دعائیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفها کیف یشاء۔ سارے بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ جیسے چاہے پھیرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اور ایک علاج یہ بھی ہے کہ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا دل لرز جاتا ہے اور اس کا دل نرمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ الغرض، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اپنے دلوں کو اطمینان بخش بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کو سکون سے منور کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سحر روزہ سالانہ مشترکہ اجلاس کے دوسرے دن کی یہ پہلی نشست بحسن خوبی اختتام پذیر ہوئی۔ ابھی 15 منٹ کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ مجلس کا آغاز ہوگا۔ صدر اجلاس اور مہمان حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آفس تشریف لے جائیں۔ اساتذہ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹاف